الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام میں شامل ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان سے ہم درس سن رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ انعام کو مکمل کیا تھا۔ آج سورہ اعراف سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ اس سورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت یہ اعراف بھی ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات اور انہیں نہ ماننے والی قوموں کے انجام کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے عذابات کو بیان کر کے آنے والے مومنوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو ڈرایا ہے اور نیک اعمال کی ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ پاک کی وحدانیت، اس کے وجود اور رسالت کے بارے میں اس صورت میں بیان ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مزید یہ بھی مضامین ہے کہ قرآن اللہ پاک کا کلام اور اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی لازمی ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور ہوگا۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا تفصیلی بیان ہے۔ اسی طرح اس صورت میں کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بھی بیان ہے۔ اللہ پاک نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر اس صورت میں استدلال بھی فرمائے ہیں۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مزید حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور فرعون، اور حضرت موسیٰ اور بلعم بن باورہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کا حکم بھی فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی اپنے سے پچھلی سورت سورہ انعام کے ساتھ نسبت اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر اجمالی طور پر تھا، ڈیٹیل کے ساتھ نہیں تھا، جبکہ سورہ اعراف میں ان تینوں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے سورہ اعراف کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ الف لام میم صاد، اے حبیب یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ
تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ ناظرین اکرام، پہلے تو اس صورت کا آغاز ہوا الف لام میم صاد سے۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کی مراد، ان کا معنی یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اے محبوب، یہ ایک کتاب تمہاری طرف ہم نے اتاری ہے، اور یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، اور اسے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں لوگوں کے پچھلے طرز عمل کی وجہ سے، اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے، اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے۔ آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کریں۔ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین و تسلی اور حوصلہ افزائی، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس دیا گیا ہے کہ لوگوں کے نہ ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کی دعوت کا کام ایسا ہی ہے کہ اس میں تکالیف آتی ہیں، اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کے واقعات قرآن میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کو جادوگر قرار دینا، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا، یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، آپ کو جادوگر، کاہن، شاعر وغیرہ کہنا، یہ بھی ایک طرح کی تکلیفیں تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بڑے رنجیدہ ہوتے تھے۔ پھر آپ سے کفار کا جنگ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ تبلیغ میں تکلیفیں آتی ہیں، اور ایک معمول کی چیز ہے، اور انہیں برداشت کرنا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں آج کے مومنین و مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوئی فرصت ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے اس سے پہلی آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر سنانے اور تبلیغ جاری رکھنے کا حکم فرمایا، اور امت کو قرآن پاک کی پیروی کا حکم دیا۔ اب حکم الہی کی پیروی چھوڑ دینے اور اس سے اعراض کرنے، اس سے روگردانی کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے انجام کی صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے اس وقت آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جب کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، تصور میں بھی نہ تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ آرام سے سو رہے تھے، یا دن میں قیلولہ کا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی تھی اور نہ کوئی قرینہ کے پہلے سے آگاہ ہوتے، بلکہ اچانک آ گئے اور وہ بھاگنے کی کوشش تک نہ کر سکے۔ اس سے کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسباب امن و راحت پر مغرور نہ ہو۔ عذاب الہی آتا ہے تو اچانک آ جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی بستی والوں پر جب اللہ پاک کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ ہم ظالم ہیں، ہم سے ہی غلطی ہو گئی، اور وہ لوگ اپنے اوپر آنے والے عذاب کو پھر دور نہ کر سکے بلکہ اس پر پشیمان اور پریشان تھے۔ اور خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ عذاب آنے پر پھر جس پر عذاب آتا ہے وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ انہوں نے بھی کیا، لیکن اس وقت اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا یہ مقبول نہیں ہے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے، یعنی ان امتوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں، اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا، اور ان کے حکم کی تعمیل کی یا نہیں کی۔ اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، اور تمہاری قوم نے پھر کیا جواب دیا تھا۔ یہاں علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ سوال و جواب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنیٰ کر دیا ہے، اور فرمایا ہے قرآن پاک میں ہی کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی بدباطن یہ کہہ سکے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے، یعنی قیامت میں ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کارروائی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعے کی خبر نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ تہمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا، لوگوں سے پوچھنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے قانونی کارروائی تھی۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاء اکرام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا، اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان اور میزان پر اعمال کو تولا جانا، اس بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ بھی حق ہے اور یہ بھی ہوگا اور اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا، اور عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے جس آلے کے ساتھ چیزوں کا وزن کیا جائے اسے میزان کہا جاتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی، کس طرح ہوں گے، یہ اس بارے میں مفسرین نے 3 صورتیں ممکنہ طور پر بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اعمال اعراض کی قسم ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعراض کے مقابلے میں اجسام پیدا کر دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے، یعنی کہ اعراض مراد یہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے چھوا جا سکے، ایک کیفیت کا نام ہے عمل۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تو یہ بھی کوئی عمل ہے، لیکن میرے بولنے کو آپ ٹچ تو نہیں کر سکتے، تو یہ اعراض کہلاتے ہیں۔ اسے کوئی جسم کی صورت میں نہیں دیکھ سکتا، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا کسی چیز کو چھونا وغیرہ۔ تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کوئی جسم عطا کر دے اور اس طرح انہیں تولا جائے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور برے اعمال قبیح اور بد صورت جسموں میں بدل دیے جائیں گے اور ان کا پھر وزن کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نفس اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعمال کے جو صحائف ہیں، اعمال نامے ہیں، ان کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میزان کی ایک ڈنڈی اور 2 پلڑے ہیں۔ مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا۔ یہاں پر میزان کے بارے میں 2 اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ صحیح اور متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس میں 2 پلڑے ہوں گے اور ایک ڈنڈی ہوگی، اس پر ایمان لانا اور اسے حق سمجھنا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی،
اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب ہماری عقل اور فہم کے دائرے سے باہر ہے، اور نہ اسے ہم جاننے کے مکلف ہیں۔ ہم پر غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی نوعیت اور کیفیت اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ میزان کو اس معروف ترازو میں منحصر سمجھ لینا درست نہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی ہم دیکھ لیں کہ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے مختلف جدا جدا ترازو ہیں۔ جب اس دنیا میں مختلف قسم کے ترازو ہیں جن سے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن اور درجے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا حصی اور مقداری میزان قائم فرما دے جس سے بندوں کے اعمال کا وزن، درجات اور مراتب کا فرق ظاہر ہو جائے۔ اس آیت میں قیامت کے دن میزان میں اعمال تولے جانے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے ہم چند ایسے اعمال بھی سن لیتے ہیں جو میزان عمل کو بھر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو لفظ زبان پر آسان ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، وہ دو لفظ یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے، یہ سب اگر تم لے کر آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں، تو کلمہ شہادت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور کافروں کے اعمال کو نہ تولا جائے گا، لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ پاک جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ پاک اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں فرمائے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین کرام، یہاں سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کو یاد دلایا کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اور شکر کا سب سے بڑا درجہ ہے ایمان لانا، تو ایمان لانا بھی لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کیں، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی سب یہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر یا سمندر میں جانے کی حاجت نہیں، زمین میں رہنے کا ٹھکانہ بنا دیا اور زندگی گزارنے کے اسباب عطا کر دیے۔ یہ اللہ پاک کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں، کھانے پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے۔ لوگوں کی کم تعداد ہی شکر ادا کرتی ہے، اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کما حق ہو، جیسا کرنا چاہیے ویسا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو
اور میری ناشکری نہ کرو۔ کہیں پہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ مزید فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ پاک کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو اللہ پاک کی عبادت پہ خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی میں صرف ہونے سے بچایا جائے، حتیٰ کہ آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ مسلمان کے عیب دیکھنے سے اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔